السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اب میں جس چیز پر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو شعبان کا مہینہ الحمدللہ جا رہا ہے، اس شعبان کے مہینے کے اندر جو اعمال کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ دنیا اس وقت جو ہے وہ ہر آدمی کی توجہ کرونا وائرس کی طرف ہے، جبکہ ایک ایسی ہستی تھی جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، وہ اس مہینے میں کیا کرتے تھے؟ پہلی تو بات یہ کہ شعبان کے مہینے کے اندر کیا ہوتا تھا؟ رجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس حرمت والے مہینے کے اندر جو بہت بڑے بڑے لوگ، چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے، قتل کرنے والے، لڑائی جھگڑے کرنے والے، وہ رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ سمجھتے ہوئے سکون سے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب شعبان کا مہینہ آتا تھا، رجب ختم ہو گیا، شعبان کے مہینے کے اندر وہ تقسیم ہو جاتے تھے ٹولیوں کے اندر اور نکل جاتے تھے اپنے جناب وہ غلط کاموں کی طرف۔ اسی شعبان کے مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان کا ایک ایسا مہینہ ہے، ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے بہت زیادہ اللہ کے رسول کو اور کسی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے رمضان کے علاوہ اللہ کے رسول شعبان میں رکھتے تھے۔ فرمایا بہت زیادہ روزے رکھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس مہینے کے اندر؟ شعبان کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے اندر روزہ رکھنا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شعبان کے مہینے کے اندر لوگ اس کی برکت سے غافل ہیں۔ اس مہینے میں بڑی بڑی برکات نازل ہوتی ہے، اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، لیکن لوگ، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، لوگ اس کی برکت سے غافل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری انسانیت کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا میں محمد اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جب سارے اعمال میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے سال کے اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ان دنوں کے اندر روزے کا اہتمام کیجئے، روزے رکھیے، اور ان دنوں کے اندر خصوصاً جو ہے وہ روزوں کی طرف توجہ کیجئے۔ ان معاملات کو چھوڑیے، اس معاملات کے اندر، اس وبا کے اندر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ توجہ جس چیز کی طرف ہماری جانی چاہیے وہ ہے روزے رکھنا، جو اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔